especially Brother Ali and his family. But I will talk in Urdu language because many of us here will not only understand better but enjoy better if I'm talking in Urdu language. Someone should be translating that for the family who is here, and I'll appreciate that. اچھا خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ایک موقع نکال کے یہاں تشریف لا کر آج کی رونق کو بہت دوبالا کیا. خاص طور پر میں ڈاکٹر اجمل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو الخدمت کے بہت مدت سے اسپانسر اور محبت کرنے والے اور بہت سارے کاموں کو انیشیٹ کرنے والے ہیں. اور اسی کے ساتھ سلطان صاحب جو اس سال کو جنہوں نے ارینج کیا ہے اور وہ ہمیشہ اس کے پروگراموں کو منظم کرتے رہتے ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے بارے میں عام طور پر آپ سارے دوستوں کے اندر پریشانی خاصی موجود ہوتی ہے اور غالباً رہنی بھی چاہیے، لیکن میں آج یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب اس محفل سے اٹھ کے جائیں تو پریشانیوں سے زیادہ آپ خوشیوں کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹیں. اور دیر آر ریزنز فار دیٹ. میں انشاءاللہ اس پہ آپ لوگوں سے بات کروں گا. پاکستان بہت سارے میدانوں میں اور خاص طور پر جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشان رکھتا ہے، لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں اور دہائیوں کے بعد یہ جو آخری 2 دہائیاں ہماری ہوئی ہیں، اس کے اندر پاکستان میں بے شمار ادارے بہت جینوئنلی جو پاکستان کو سرو کرنے والے ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. صرف الخدمت نہیں، اور بے شمار ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر اس کام کو منظم کیا ہے اور امید کی کرن بنے ہیں. اس میں اخوت کا ادارہ بھی ہے، اس میں سیلانی بھی ہے، اس میں انڈس ہسپتال اور ان کی پوری ایک چین ہے جس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. اس میں شوکت خانم کے بے شمار 3-4 ہسپتال اب ہو گئے ہیں. اس میں ریڈ فاؤنڈیشن ہے جس نے تعلیم کے میدان میں بڑا کام کیا ہے. اس میں سٹیزن فاؤنڈیشن ہے جن کے 1200-1300 اسکول ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور کئی سارے ادارے ہیں جن کی سیلانی ہے. میں شاید سارے لوگوں کے نام نہ لے سکوں، لیکن یہ سارے ادارے بہت جینوئنلی پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگوں کو، آپ سارے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب پاکستان میں ارتھکویک آیا تھا تو اس زمانے میں بے شمار NGOs بیرون ملک سے جا رہی تھیں اور ایک لگتا تھا جیسے پاکستان ایک ویب بن جائے گا انٹرنیشنل NGOs کا، جن کو شاید ہم بہت اچھی طرح چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں. لیکن بہت تھوڑی مدت میں پاکستان کے بہت اچھے اداروں نے آگے بڑھ کر اس کام کو سنبھالا ہے، اور الحمدللہ اب پاکستان میں آپ جا بجا ایسے کاموں کو دیکھیں گے کہ جس پہ آپ کو خوشی ہوگی. میں ابھی کوئی 2-2.5 مہینے پہلے سندھ کے دورے پہ گیا. سکھر سے آگے آپ میں سے اگر کوئی لوگ سندھ سے یہاں رہنے والے ہیں تو ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سکھر سے کوئی غالباً 40 منٹ کے فاصلے پہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے گمبٹ. وہاں ایک شاندار ہسپتال جس میں کڈنی آپریشن ہوتا ہے، جس میں لیور کا وہ آپریشن ہو رہا ہے، جس میں کارنیا کا سیٹ اپ موجود ہے، کینسر کا سیٹ اپ موجود ہے. اینڈ آئی ٹیل یو، میں دنیا تقریباً آدھی گھوم چکا ہوں. مجھے اس کو دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوئی. 100% فری علاج ہے پورے ملک سے، افغانستان سے بھی لوگ آتے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. تو جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ساری خبریں پاکستان کے بارے میں پریشانی والی نہیں ہیں. ایک پورا سیٹ اپ ہے جو بہت اچھے طریقے سے پاکستان میں ڈیولپ ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے آمادہ تیار ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس کے باہر بھی. الخدمت فاؤنڈیشن کو الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے 7 مختلف ایریاز کے اندر پاکستان میں کام کو شروع کیا
اور بعض میدانوں میں بہت اچھی طرح ایکسل کیا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہمارا ایک سیٹ اپ ہے جو پاکستان کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ نہ کرے کہ وہاں کوئی ڈیزاسٹر آئے, کوئی بڑی وبا آئے, کوئی بڑی مصیبت آئے, لیکن بہرحال ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کبھی سیلابوں کی زد میں, کبھی زلزلے کی زد میں, یہ جو ابھی کرونا کا سارا سیٹ اپ آیا ہے اس کے سبب سے بے شمار طرح کے مسائل فیس ہوتے ہیں. الحمدللہ اس اعتبار سے, اور میں بالکل میجرڈ بات آپ سے کر رہا ہوں, اس اعتبار سے الخدمت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی مصیبت آ جائے, کوئی دقت آ جائے تو کراچی سے لے کے گلگت تک, گوادر سے لے کے چترال تک ہمارے 3,500-4 ہزار ورکر ایٹ اے ٹائم پورے ملک میں موو کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ کر آفت کے اس مرحلے میں پاکستانی قوم کو ریلیف دے سکتے ہیں. یہ ایک بڑا سیٹ اپ ہے جس کے ساتھ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کام کر رہی ہے. یہ جو کووڈ کا زمانہ تھا, اس زمانے کے اندر انڈیا میں آکسیجن نہیں مل رہی تھی. ہسپتالوں کے باہر آپ نے بھی تصویریں دیکھی ہوں گی, سڑکوں پہ لوگ آکسیجن سلنڈر کے لیے کھڑے موجود ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں کے دوستوں سے ہم نے 10 بڑے شہروں میں بہت کوئکلی 3,500-4 ہزار سلنڈرز کا بندوبست کیا اور فری ڈیلیوری تھی گھروں میں. لوگ جہاں جہاں موجود ہیں ان تک پہنچنے کا ہم کام کر رہے تھے. تو یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک بڑا کام ہے جو الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے. البتہ میں اس کی بہت ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, میں فوکس کروں گا آرفنز کے حوالے سے ہم جو کام کر رہے ہیں اور کچھ کسی درجے میں ہیلتھ کے پس منظر میں. اس وقت پاکستان میں ہمارے کوئی 42 بڑے ہسپتال ہیں جو مختلف مقامات پہ. بڑے ہسپتال سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 50 بیڈ کا وہ ہو, 50 بیڈ سے لے کے 200 بیڈ تک کا. ایمبولینس سروسز ہیں. ہم نے کووڈ کے زمانے میں 5 بڑی میگا لیبز بنائی اور بہت کوئکلی ان کو ڈیولپ کیا. پاکستان میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو جو کمرشل ہاسپٹلز ہیں 10,000-12,000 روپے تک وہ لے رہے تھے اس کی ٹیسٹنگ کے حوالے سے. تو یہی سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑا مشکل سا کام ہے. ایک فیملی کے لوگوں کو اگر 5 بچوں کا 6 بچوں کا ٹیسٹ کروانا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں. چنانچہ الحمدللہ ہم نے لاہور میں, ملتان میں, فیصل آباد میں, کراچی میں, پشاور میں سیٹ اپ قائم کیا اور 3-3.5 ہزار میں ٹیسٹ لے کے آیا اور اس کے بعد مارکیٹ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ہی کام ہوا. سو ہیلتھ کا ایک بڑا میدان ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں, لیکن جو اصل میں بڑا کام, یعنی جس کو بڑا کام کہا جا سکتا ہے, وہ ہے یتیم بچوں کی کفالت کا کام. 2012 میں ہم نے شعوری طور پر سوچا, ڈیٹا لیا کہ پاکستان کے اندر اس وقت یتیم بچوں کی تعداد کو 4 ملین کے لگ بھگ ہے. اور یہ 4 ملین بچوں میں سے سارے یتیم بچے ایسے تو نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو. ظاہر اچھے گھروں میں بھی بچہ یتیم ہو جاتا ہے, البتہ اس کے نصف یا 1/3 بھی ایسے ہوں جو بہت غریب خاندانوں کے اندر رہتے ہوں. تو وہ کیا کرتے ہیں, گاڑیوں کے پرزے صاف کرنے کا کام کرتے ہیں, سڑکوں پہ یہ جو ہوتے ہیں پیپر چننے کا کام کرتے ہیں, ہوٹلوں کے اندر برتن دھونے کا کام کرتے ہیں. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے مستقبل کے بارے میں کیا چیز سوچی جا سکتی ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے, اور بڑے ہو کر وہ پاکستان کے اس پس منظر میں جس میں ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں وہ کس طرح کی ڈسٹربنسز کا سلسلہ کر سکتے ہیں. کرائمز کے پس منظر میں اور ٹریفکنگ کے پس منظر میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. 12 میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارا فوکس ہوگا پاکستان میں یتیم بچوں کی کفالت کے کام کو ہم سنبھالیں گے, اور اس کے لیے جتنی ایفرٹس لگ سکتی ہیں یہ ٹرو سینس میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا. ہم نے چند ہزار بچوں سے اس کام کا آغاز کیا. 2 پس منظر کے اندر ہم اس کام کو کر رہے ہیں. ایک وہ بچے جو اپنی فیملی یا بیوہ ماں کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں اور ہم ان کو سپانسر کر کے نیئرسٹ اسکول میں, اچھے اسکول میں داخل کرواتے ہیں.
اس کی فیسوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، اس کی ہیلتھ کے حوالے سے سال میں ایک دفعہ ہیلتھ اسکریننگ کرتے ہیں، اور بیوہ ماں یا بچے میں سے کسی کو بھی اگر کوئی بیماری ہو تو ہم اپنے ہسپتالوں میں اس کو فری ٹریٹ کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کا بندوبست کرتے ہیں ادر دین اسکول، ماہانہ بنیادوں پہ چھوٹے چھوٹے کلسٹرز بنا کر 25 سے 30 فیملیز کے ساتھ. اور لاسٹ سروس جو ہم ان کو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوہ ماں اگر تھوڑی بہت سکل رکھتی ہو یا سکل سیکھنا چاہے، کوئی جانور پالنا چاہے، کوئی سلائی کڑھائی کرنا چاہے، کوئی گھر میں دکان بنانا چاہے، تو ہم انہیں قرض حسنہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے اس طرح کا کام کر سکے. یہ سارا کام ٹرانسپیرنٹ بنیادوں پہ ہوتا ہے، کسی کیش ہینڈلنگ کی صورت نہیں ہوتی. ہر ایک بچے اور اس کی ماں کا اکاؤنٹ موجود ہے، اور جب ہم پیسے بھیجتے ہیں تو اکاؤنٹ کے ذریعے سے بھیجتے ہیں تاکہ ڈونر کو ٹھیک طرح پتہ ہو کہ اس کے پیسے اس کے سپانسرڈ بچے تک پہنچ گئے ہیں. اور یہ کام بالکل اسی طرح ہوتا ہے اور اسی طرح اس کو ہونا چاہیے. پھر ہم رپورٹنگ کرتے ہیں ڈونر کو، اور اس کے تعلیم کے حوالے سے، اس کی صحت کے حوالے سے سال میں 2 دفعہ کم از کم، تاکہ اس کو پتہ رہے اگر وہ کانٹیکٹ کرنا چاہے تو اس کو کانٹیکٹ کر سکے. تو یہ ایک پورا نیٹ ورکنگ ہے. اس وقت 20,000 بچے ہیں جن کو الخدمت فاؤنڈیشن پورے ملک میں اسپانسر کر رہی ہے. اور کووڈ کے زمانے میں ذرا تھوڑا سا پروسیس سلو ہوا. ہمارا توقع اور امید یہ ہے کہ 24 تک ہم 50,000 تک اس تعداد کو لے کے جائیں گے. اور پھر جب یہ ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو اس کو 1 لاکھ تک پہنچانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوگا جس مرحلے پہ ہم پہنچے ہیں، تاکہ ان خاندانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے کیا جا سکے. ان میں سے بہت سارے بچے اب چھوٹی کلاسز میں ہیں، چونکہ کام کا آغاز ہوئے زیادہ مدت نہیں ہوئی. البتہ کچھ بچے ایسے ہیں جو میڈیکل کالجوں میں، انجینئرنگ میں جا چکے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اپنے تعلیمی میدان کے اندر، اور یہ جو کام ہے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اچھا، دوسری اپروچ جو اس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے جن کو گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں، ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، یا فیملی اتنی مشکل صورتحال میں ہے کہ بچہ وہاں نہیں رہ سکتا، تو اس کے لیے ہم ادارہ بناتے ہیں آغوش کے نام سے. اور آپ آغوش کے ترجمے کو جانتے ہیں، اس لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں کی گود ہے. اور یہ اس وقت ہمارے پاس ملک میں 18 مقامات پر آغوش سینٹر بنے ہیں. میں پورے اعتماد سے آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر جائیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ یتیم بچوں کا ہے، تو آپ وش کریں گے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بیٹی ایسے ادارے کے اندر داخلہ لے. اور آپ میں سے جو لوگ پاکستان جاتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ وزٹ کریں ہمارے جو مختلف مقامات پہ. سندھ میں اس وقت 3 ہیں، پنجاب کے اندر کوئی 7-8 ہیں، کے پی میں سب سے زیادہ ہیں، چونکہ کے پی اور آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا تو آغاز بھی ہم نے وہیں سے کیا. اور ابھی کوئی 6-7 ایسے ہیں جو تعمیری مراحل سے گزر رہے ہیں، اور اس سارے پروسیس سے یہ کام آگے چل رہا ہے. لڑکیوں کے لیے بھی 2 ہیں، اور ہم ابھی اضافہ کر رہے ہیں تاکہ ان کے لیے اس میں سہولت میں اضافہ ہو، اور اس کام کو ہم لے کر چل رہے ہیں. ویژن کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو کام ہم فیوچر میں کرنا چاہتے ہیں، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ان کے مستقبل کے لیے جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو تو ہم تعلیمی اداروں میں، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، یا سوشل سائنسز میں جہاں تک کوئی جا سکتا ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں. اور وہ بچے جو ایوریج ہیں یا بلو ایوریج ہیں ان کو ہم میٹرک یا انٹر کے بعد سکلز میں لے جائیں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ وہ کسی پہ نوکری کے انتظار میں نہ ہوں، اپنی مہارتوں کے ساتھ پاکستان کے اندر اپنا سلسلہ اس کو لے کر چلیں، اور اس کے ساتھ گاڑی ان کی آگے بڑھتی رہے. یہ کام صرف پاکستان میں ہم نہیں کر رہے. اس وقت ترکی کے بارڈر پر شامی مہاجرین جو ہیں ان کے لیے ہم نے ایک آغوش بنایا ہے. میں ابھی کوئی 3 ہفتے پہلے ترکی میں تھا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی تو رینٹڈ بلڈنگ تھی، لیکن بارڈر پہ اس کا امکان ہے کہ ہمیں جگہ مل جائے
تو ہم باقاعدہ اس کو لے کے چلیں گے. افغانستان کے اندر اس پروسیس میں ہیں ہم کہ کابل میں اور جلال آباد میں ایک آغوش بنے اور اس کے ساتھ ہم اس کام کو لے کر آگے چلیں تاکہ اس تصور کو کہ یتیم بچہ ہمارا اپنا بچہ ہے بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنے بچوں کی کفالت کا بندوبست کرتے ہیں اس کو لے کر چلنے کا کام ہوتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کو جسے اللہ نے اپنے گھر میں 2 4 5 بچے دیے ہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کے 4 بچے ہیں تو اللہ نے اس کو ایک 5واں بھی دیا ہے جو یتیم بچے کی صورت میں اس کو اس کا کفیل بننا چاہیے. اس سے زیادہ بیٹر کوئی انشورنس نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ بہتر کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی جس کی بنیاد پر اللہ آپ پہ اپنی مہربانیوں کے اور اپنے فضل و کرم کا ایک پورا سایہ بچھا دے اور اس کے ساتھ کرے. اور وقت کی اگرچہ قلت ہے لیکن میں آپ سے عرض کروں جب ہم نے کام کا آغاز کیا تو ہم کوئی 8-9 لوگ تھے جو بیٹھ کر طے کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو ایک دوست نے تجویز دی کہ اس سارے پروگرام میں برکت تب ہوگی جب 8-9 لوگ جو ہم بیٹھے ہیں یہ طے کریں کہ جتنے بچے اللہ نے ہمیں دیے ہیں اتنے یتیم بچوں کی اسپانسرشپ ہم خود کریں گے. اس کے ساتھ اس کو لے کر چلنے کا کام ہوگا. الحمدللہ سارے لوگوں نے یہ طے کیا, اب تک اس کو لے کر چل رہے ہیں. میرے 5 بچے ہیں, میں الحمدللہ 5 بچوں کو اس دن سے لے کے اب تک اسپانسر کر رہا ہوں. یہ میں کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا لیکن انکریج کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع اور صلاحیت دی ہے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ بیٹر انویسٹمنٹ کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ آپ ان بچوں پہ توجہ دیتے ہوئے ان کو اس لیول پر لانے کا کام کر سکیں. پاکستان کی ڈیولپمنٹ غالباً ان بچوں کے ہاتھوں جو لوگ اس میں سے نکل کر آگے آئیں گے, جس فیوچر کے بارے میں ہم عام طور پہ پریشان رہتے ہیں, اللہ ہمیں اس میں سے ایسی لیڈرشپ دے گا آج نہیں 10 سال 15 سال 20 سال بعد کہ جس کا ہم توقع کر سکتے ہیں, جس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, جس کے بارے میں امید کرتے ہیں کہ اس کام کو لے کر چلنے کا سلسلہ آگے بڑھے گا. اس بڑے پیمانے پہ یتیم بچوں کی کفالت کا کام ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے جس کے ساتھ ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. اس کے حوالے سے کوئی سوال جواب ہوگا تو اس کو دیکھ لیں گے. پاکستان میں بے شمار مخیر حضرات ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے جیسے شکور عالم صاحب یہاں ہیں, USA میں بھی الحمدللہ کام آرگنائز ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ میں بھی ہے, باقی مقامات پہ بھی ہے. اس کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن جو بات میں آپ کے لیے دوسری خوشی کی بتانا چاہتا ہوں, یہ ایک عرصے تک ہمارا خیال یہ تھا کہ بیرون ملک سے مدد چاہے حکومتوں کا کام ہو یا NGOs کا کام ہو, جب تک باہر سے پیسے نہیں آتے شاید پاکستان ڈیولپ نہیں ہوگا. یہ عجیب و غریب میتھ تھا. پاکستان کے اندر سالانہ طور پر کوئی 700 ارب روپیہ چیریٹی ہوتی ہے ہر سال, بگ اماؤنٹ. 2012 میں جب ذمہ داری کا آغاز ہوا میرے اور میرے ساتھ ڈاکٹر حفیظ صاحب کا, تو ہمارے پاس لمیٹڈ بجٹ تھا, لیکن وہ جو بجٹ تھا اس کا 80% آپ دوستوں کی طرف سے مڈل ایسٹ سے, یورپ سے, امریکہ سے جاتا تھا اور اس پہ کام ہوتا تھا, اور پاکستان کے اندر سے صرف 20% فنڈ ریز ہوتا تھا. ہم نے سوچا کہ دنیا کے حالات بھی بدل رہے ہیں اور جب تک مقامی سطح پہ آمادگی نہ ہو اور لوگوں کا اعتماد حاصل نہ ہو یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم نے ٹارگٹ کیا کہ 2020 تک ہم اس کو الٹ دیں گے, 80% پاکستان کے اندر سے اور 20% بیرون ملک سے. الحمدللہ 2019 میں ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا. پاکستان کے اندر سے یہ کام ہوتا ہے اور یہ نہیں ہوا کہ بیرون ملک سے پیسے کم ہوئے ہیں, کئی گنا بڑھے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر اس کا گراف بہت تیزی سے اوپر گیا ہے. اور وہ جو اعتماد سازی کی کیفیت ہونی چاہیے, الحمدللہ پاکستان کے اندر اللہ نے یہ کرم کیا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو اس سارے میدان کے اندر یہ سہولت فراہم کی, والنٹیئرز کی صورت میں, ریسورسز کی صورت میں اور باقی بہت ساری چیزوں میں یہ کام آگے بڑھ رہا ہے. جو باقی میدان ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں
اس کو میں آج نہیں چھیڑوں گا. بس میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ سارے دوست یہاں موجود ہیں. میں فنڈ ریزنگ کے لیے نہیں آیا ہوں. اگرچہ شکور عالم صاحب بعد نہیں آئیں گے, کوئی نہ کوئی پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسی حرکت کر لیں, لیکن سچی بات ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ ایمبیسڈر بنیں الخدمت کے, نہیں پاکستان کے اور یتیم بچوں کے. اور آپ اپنے اپنے گھروں میں, اپنے اپنی فیملیز میں جب ناشتوں پہ اکٹھے ہوں, جب کہیں ٹرپ پہ باہر جانا ہو, جب کسی دوست کو بیرون ملک کال کرنا ہو, آسٹریلیا میں, یورپ میں, کسی اور جگہ پہ, تو آپ اپنے ایجنڈے پہ اس کو رکھیے کہ آپ پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک یتیم بچے کو اسپانسر کرنا کیا بڑا مشکل کام ہے, جس کی بنیاد پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو آپ اس پہ مرد و خواتین, اور خواتین اس میں کہیں زیادہ بہتر کام کر سکتی ہیں اس بنیاد پر کہ ماشاءاللہ بہت سارا وقت بھی موجود ہوتا ہے, بہت سارے تعلقات بھی موجود ہوتے ہیں. تو ہم پاکستان کو ایک بالکل بدلا ہوا پاکستان آج سے 5 7 سال 10 سال بعد بنائیں گے. ایک کام جو میں نے پچھلے دنوں سوچا, ابھی اناؤنس نہیں کیا, آپ کے یہاں میں کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے. پاکستان کی آبادی کا ایوریج 1 سے 1.5% ایسا ہے جس میں یتیم بچے ہوتے ہیں. یہ جو اسلام آباد کی آبادی ہے یہ کوئی 12-13 لاکھ کے لگ بھگ ہے. تو اس میں اگر آپ یتیم بچوں کو دیکھیں تو یہ تقریباً 14-15, ابھی ڈیٹا موجود نہیں ہے, لیکن اتنے ہزار کی صورت میں موجود ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ اگلے رمضان آنے سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اسلام آباد کا کوئی ڈیزرونگ یتیم بچہ ایسا نہ ہو جو سپانسر نہ ہو, اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان کا کیپٹل آپ وزٹ کریں تو آپ کو کوئی یتیم بچہ کسی گلی میں رولتا ہوا, کسی ہوٹل میں برتن دھوتا ہوا, کسی ڈھیر پر گندگی کے کاغذ چنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سارے کے سارے اسکول جا رہے ہیں. یہ بڑا سمپل سا ٹارگٹ ہے, ہم انشاءاللہ اس کو لیں گے. آپ اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور اسلام آباد کو ایک ایسا شہر بنانے میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ سمپل سی چیزیں ہیں جس کو ہم اختیار کریں تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ, اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی وہ چیزیں جو ہم عام طور پر حکومتوں سے توقع کرتے ہیں ہم مل جل کر اس کو پورا کر سکتے ہیں. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, اس لیے کہ میرا خیال ہے وقت کم ہے. اگر کوئی اس حوالے سے سوالات ہوں گے تو اس کو لے لیں گے, اگر کوئی چیز اور ہوگی تو انشاءاللہ میں اس کے آخر میں اس کو سمرائز کرتا ہوں.